بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ علینا کو بچپن سے ہی پڑھنے کا بہت شوق تھا، مگر اس کے گاؤں میں لڑکیوں کی تعلیم کا رواج بالکل نہیں تھا۔ مگر اس کا باپ گاؤں کا چودھری تھا اور اپنی اکلوتی بیٹی سے بہت محبت کرتا تھا۔ ایف اے میں اچھے نمبر لینے کے بعد علینا نے اپنے گھر والوں کے سامنے اس خواہش کا اظہار کیا کہ وہ یونیورسٹی میں پڑھنا چاہتی ہے۔ علینا کے بھائیوں اور ماں نے اس کی اس خواہش کی مخالفت کی، مگر چودھری صاحب نے اپنی بیٹی سے کہا کہ بیٹی، تم اپنی تیاری کر لو، میں تمہاری یہ خواہش ضرور پوری کروں گا۔ علینا کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ ہی نہ تھا۔ علینا کو ہاسٹل میں رہنے کی بھی اجازت مل چکی تھی۔ جانے سے پہلے چودھری نے اپنی بیٹی کو ایک الگ کمرے میں بلایا اور اپنی پگڑی اس کے سامنے رکھ کر کہا کہ بیٹی، اس گاؤں میں میری بہت عزت ہے۔ تعلیم تمہارا بنیادی حق ہے، لیکن میری عزت کا خیال رکھنا۔ تمہاری وجہ سے میرا سر کبھی بھی شرم سے نہیں جھکنا چاہیے اور اپنے آپ کو اس قابل بنانا کہ میں تم پر فخر کر سکوں۔ علینا نے اپنے باپ سے وعدہ کیا کہ ابا جان، آپ کی عزت پر کبھی حرف نہیں آنے دوں گی۔ وقت تیزی کے ساتھ گزر رہا تھا۔ ہاسٹل میں علینا کی دوستی دو لڑکیوں سے ہو گئی۔ وہ لڑکیاں ہر وقت اپنے دوستوں کے ساتھ فون پر باتیں کرتی تھیں۔ علینا ان کو سمجھاتی تھی کہ یہ سب غلط ہے، تم جس مقصد کے لیے ادھر آئی ہو صرف اسی پر اپنا دھیان دو، مگر وہ ہمیشہ اپنی مستی میں مست رہتی اور الٹا علینا پر ہنستی کہ تمہاری بھی کیا زندگی ہے، کتنی بورنگ ہو تم، اور تمہاری لائف بھی کافی بورنگ ہے، وغیرہ وغیرہ۔ یونیورسٹی میں اور بھی بہت سارے لڑکے علینا کو پسند کرتے تھے، مگر وہ کسی سے بات تک نہیں کرتی تھی۔ یونیورسٹی کی ایک تقریب میں ایک لڑکے نے کچھ اشعار پڑھے، جس کی وجہ سے پوری یونیورسٹی میں اس کی دھوم مچ گئی۔ اس کا نام آلیان تھا۔ علینا نے نوٹ کیا کہ وہ باقی لڑکوں سے کافی مختلف تھا۔ نماز کی پابندی کرتا تھا اور کلاس میں زیادہ بولتا بھی نہیں تھا۔ 2 ماہ تک اس نے علینا سے کوئی بات تک نہیں کی، مگر اس کے بعد ایک دن گیلری میں سے گزرتے ہوئے اس نے ادب سے علینا کو سلام کیا اور کہا کہ میں آپ کو پسند کرتا ہوں اور آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ علینا بغیر کوئی جواب دیے چل دی، مگر کچھ دن بعد علینا نے اپنے ایک دوست کی مدد سے اسے پیغام بھیجا کہ آپ بھی مجھے پسند ہیں، اور اگر آپ مجھے اپنانا چاہتے ہیں تو میرے گھر اپنے گھر والوں کو بھیج دیں۔ آلیان نے ایک ہفتے بعد ہی اپنے باپ سے کہا کہ آپ کو میری خاطر چودھری شفقت کے پاس جانا ہے، میں اس کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہوں، میں اسے بہت پسند کرتا ہوں۔ اس کا باپ شہر کا بہت بڑا تاجر تھا۔ وہ چودھری کے گاؤں پہنچا تو آلیان نے کہا کہ آپ کی بیٹی کو دیکھ کر مجھے یقین ہو گیا کہ یہ ایک عزت دار گھرانے کی لڑکی ہے، اس لیے میں اسے اپنے گھر کی عزت بنانا چاہتا ہوں۔ چودھری صاحب نے اپنی بیٹی کی خواہش اور اچھے خاندان کو دیکھتے ہوئے رشتے کے لیے ہاں کر دی۔ بڑی دھوم دھام سے منگنی ہوئی اور اگلے مہینے شادی کی تاریخ رکھی گئی۔ آلیان نے علینا سے کہا کہ میری بہت بڑی خواہش ہے کہ تجھے تمہاری مرضی کی شاپنگ کرواؤں، وہ بھی لاہور سے۔ علینا نے شادی سے پہلے اس کے ساتھ جانا مناسب نہیں سمجھا کہ اگر میرے والد کو پتہ چل گیا تو وہ ناراض ہوں گے، مگر آلیان نے اس بات کا یقین دلایا کہ کسی کو پتہ نہیں چلے گا، میں تجھے ہاسٹل سے ہی پک کروں گا اور اگلے دن ادھر ہی ڈراپ کر دوں گا۔ علینا نے گھبراتے ہوئے رضامندی کا اظہار کر دیا۔ صبح صبح ہی آلیان نے اسے ہاسٹل سے پک کیا اور وہ دونوں سفر پر روانہ ہوئے۔ راستے میں علینا کو پیاس محسوس ہوئی تو اس نے آلیان سے کہا کہ پانی کی بوتل لا کر دے مجھے۔ وہ جلدی سے گاڑی سے اترا اور سڑک کراس کرنے لگا تو ایک ٹرک نے اسے کچل دیا۔ وہ شدید زخمی ہوا، اسے قریبی ہسپتال میں لے جایا گیا۔ اس کے سر پر شدید چوٹ آئی تھی۔ 2 گھنٹے کے طویل آپریشن کے بعد ڈاکٹر علینا کے پاس آیا اور اس سے پوچھا کہ علینا، آپ کا نام ہے کیا؟ علینا نے کہا جی ڈاکٹر صاحب، میں ہی علینا ہوں، مجھے جلدی سے بتائیں کہ آلیان کی کیسی طبیعت ہے اب۔ ڈاکٹر نے کہا کہ مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہم لڑکے کو نہیں بچا سکے، مگر خوشی کی بات یہ ہے کہ خدا نے تمہاری عزت بچا لی۔
अलीना अभी आलियान की मौत का गम ही मना रही थी कि डॉक्टर की इस बात ने उसे हैरत में डाल दिया। क्या मतलब है आपकी बात का? क्या कहना चाहते हैं आप? खुलकर बात करें। मैं आपकी बात का मतलब नहीं समझी। डॉक्टर ने कहा कि दरअसल बात यह है कि ऑपरेशन के दौरान उसकी जेब से फ़ोन की घंटी की आवाज़ आई। मैंने फ़ोन उसकी जेब से निकालकर बंद करना ही चाहा था कि मुझे कॉल रिसीव हो गई। बगैर मेरी बात सुने दूसरी तरफ से एक आदमी ने कहा कि भाई, लड़की को जल्दी ले आओ। हम होटल में कब से तुम्हारा वेट कर रहे हैं और 1 घंटे बाद हमें मजबूरन होटल तब्दील करना पड़ेगा। इसी नंबर पर मैंने वो सारे मैसेज भी पढ़ लिए। होटल में 6 लोग तुम्हारी इज्जत के साथ खेलने के लिए तैयार बैठे थे और सातवां यही आलियान था जो तुझे वहां ले जा रहा था। सिर्फ यही नहीं, बल्कि कमरे में कैमरे नस्ब करने की बात और तुम्हारी वीडियोस जिस वेबसाइट को फरोख्त की जानी थी उनकी डिटेल भी चैट में मौजूद है। अलीना कांपते हुए जिस्म के साथ वापस हॉस्टल की तरफ रवाना हुई और फिर वापस घर आकर अपने वालिद के पैरों में गिर गई। चौधरी साहब ने अपनी बेटी को गले से लगाते हुए मुआफ कर दिया और बाद में तहकीक करने पर पता चला कि आलियान खालिद मिस्त्री का ही बेटा था, जिसको चौधरी ने आज से 15 साल पहले गांव की एक लड़की के साथ ज्यादती के जुर्म में गांव से निकाल दिया था। पूरे गांव ने पत्थर मारकर उसे गांव से निकाला था। आलियान उस वक्त 10 साल का था और उसे अपने बाप की बेइज्जती अच्छी तरह याद थी। उसका बाप यानी खालिद मिस्त्री फौत हो चुका था। जब उसे पता चला कि चौधरी की बेटी इसी शहर की यूनिवर्सिटी में पढ़ती है, तब उसने एक लंबी चाल चलते हुए अलीना को अपने ट्रैप में फंसाया। फिर किराए की गाड़ी और एक शख्स को ताजिर का खिताब देते हुए अपने बाप के तौर पर मुतारिफ करवाया। सब उसकी मनसूबा बंदी के हिसाब से ही हो रहा था, मगर तकदीर को कुछ और ही मंजूर था। चौधरी साहब ने सारी जिंदगी किसी गैर महरम औरत को बुरी नज़र से नहीं देखा था, इसलिए खुदा ने भी उसकी बेटी की इज्जत महफूज रखी। वीडियो पसंद है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं आपकी खिदमत में नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।